سورہ لہب. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ. اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی. لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی. تو تلاوت تو ہم نے ایک ساتھ کر لی ہے مگر تفسیر ہم تھوڑی تھوڑی کر کے اس کی دیکھتے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے تو اس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں. اس سورہ کو سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ اس کے اس میں ٹیکسٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا اور جو کہ پہلا حکم تھا کہ آپ سب سے پہلے دعوت اور تبلیغ کا آغاز اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیجیے. تو اس میں جب آپ کو یہ حکم دیا گیا تو آپ نے اس کا جو ایک طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ کہ آپ صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے کہا یا صباح کی آواز لگائی آپ نے. تو اس طرح کی آواز جو ہے اس وقت جب لگائی جاتی تھی تو یہ ایک کوئی خطرے کی علامت ہوتی تھی, کوئی وارننگ سائن ہوتا تھا. تو وہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے جو بھی آپ قوم کے لوگ تھے آپ کے. تو آپ نے فرمایا کہ ذرا تم مجھے ایک بات یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے تو تم کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں, آپ کو تو پتہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے طور پہ پورے عرب میں پہچانے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ویسے بھی آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا, کیوں نہیں ہم آپ کی تصدیق کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں اگر تم کفر اور شرک میں مبتلا رہے. یہ سن کر اور تو قوم کے لوگوں نے کچھ اتنا جواب نہیں دیا, وہ سوچ میں پڑ گئے. لیکن ابو لہب نے کہا تبن لک, یعنی تمہارے لیے تو ہلاکت ہو. کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا؟ یعنی کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی. کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا یا کلمہ نکالا یا ہلاکت کی بات کی. تو اس کا یہ بیسکلی اس کا یہ مرکزی مضمون ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا آگے بھی ہم لے کے اس کو چلتے ہیں اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ایک اس کا اگر آپ آئیڈیا کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ابو لہب, آپ یہ بتائیے کہ کون تھا؟ کوئی, یہی میں نے کہا کہ رشتہ دار تھا نا. ویسے آپ اگر دیکھیے تو بھئی کوئی غیر ہوتا, جیسے بڑے کافر جو ہیں انہوں نے آپ کو تکلیف دی, اذیتیں دی, لیکن یہاں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کا اپنا جو ہے وہ سگا چچا تھا. اور اس معاشرے میں جب عرب معاشرہ جو تھا, آج تو جو بھی حالات ہیں, لیکن اس وقت جو چچا تھا وہ والد کی جگہ ہوتا تھا. بڑی اس کی ویلیو تھی, بڑا یعنی اس کا ایک رول ہوتا تھا خاندان میں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معلوم تھا اسے کہ میرا بھتیجا بھی یتیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹراما تھا ان کی زندگی کا تو وہ اس سے واقف تھا, لیکن اس نے اس اپنی عرب روایت کی بھی پرواہ نہیں کی کہ دکھاوے کے لیے یا آپ کے ساتھ کبھی کوئی اچھا سلوک کر دیتا, کوئی خیال کر لیتا آپ کا. اور بلکہ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے اور دشمن ایذا دیتے تھے تو ان سے بڑھ کر وہ آپ کا ایذا دینے والا بنا ہوا تھا, ایون رشتہ دار ہو کر. تو یہ چیز جو ہے نا خاص طور پہ ہم دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا. تو سورہ کوثر میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سب لوگوں کو خوشخبری دینے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جو ہے اس کا انتقال ہو گیا اور وہ جڑ کٹے ہو گئے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو آپ اندازہ اس کا لگا لیجئے کہ اس کا کیا معاملات تھے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کو بیاہی تھیں. تو جب دین کا آپ نے اعلان کیا, اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور نبوت کا اعلان کیا, تو اس کے بعد ابو لہب نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی طلاق دلوا دی. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بیٹے نے, یعنی کہ یہ تو الفاظ بھی جو ہے نا منہ سے نکلتے نہیں, تاریخ کا حصہ ہیں اس لیے میں اس کو مینشن کر رہی ہوں کہ ایک بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکا. تو لیکن اس کا تھوک جو ہے وہ بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے, اب وہ اس کے اپنے ہی منہ پہ پڑ گیا.
لیکن اس حد تک اس کی یعنی آپ خود بھی اس کی دشمنی اور بد تہذیبی کا اندازہ لگا لیجئے، اور آگے جو اس نے اولاد بھی اٹھائی تھی وہ کس قسم کی تھی وہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا. تو یہ تھوڑا سا سینیریو ہے جس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ بات فرمائی. ابتدا ہی جو اس سورے کی ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، یعنی یہ بد دعا کا کلمہ ہے نا. اور کس لیے ہے یہ پورا بیک گراؤنڈ آپ اپنے سامنے رکھ لیں. اس کے بعد پھر اب ہم ایک ایک کر کے اس آیت کو جب ہم دیکھتے جاتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا سا ہم پہلی آیت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس میں ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کا جو ابو لہب کا اصل نام تھا وہ عبد العزیٰ تھا. عزیٰ جو ہے ان کے یہاں دیوی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یہ لفظ. اور دوسری بات جو لہب کا ورڈ ہے نا یہ ایکچولی شعلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عرب ڈکشنری میں. اور اس کو جو ابو لہب کہا جاتا تھا عرب میں، ایکچولی اس کی جو رنگت تھی وہ بڑی سرخ و سفید تھی، شعلے کی طرح نا، ریڈنس تھی اس کے اندر، اس لیے کہا جاتا تھا. تو یہاں پہ یہ جو ہے نا تب یہ جو ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ دراصل عربک میں یا آپ اس کی ڈکشنری میں آپ سمجھ لیجئے کہ ہلاکت اور بربادی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بطور بد دعا. تو یہ آپ بتا دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کتنا ہی اس کے اوپر غضب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استعمال یہ الفاظ کیے، اور وہ بھی کس لیے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کی غلط بات نکالی تھی اپنی زبان سے. اس کے بعد کچھ اور واقعات اور بھی ہمیں ملتے ہیں احادیث میں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اس دین میں آ جاؤں تو مجھے اوروں سے کیا اچھا ملے گا. یعنی آپ کو پتہ ہے نا ایک جیسے کافرانہ اس کی ذہنیت تھی کہ کچھ مجھے کوئی فائدہ ملے، کچھ مجھے پیسہ ملے، کوئی مال ملے، دولت ملے، کچھ تو مجھے شہرت ملے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اور لوگوں کو ملے گا وہی تمہیں بھی ملے گا. یعنی مراد یہ اللہ کی رضا یا اللہ تعالیٰ کی جنت اگر تم مسلمان ہو جاؤ. تو اس پر اس کو بڑی تکلیف پہنچی، یعنی اس کو بہت برا لگا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ میں اتنا مالدار اور اتنے اعلیٰ خاندان کا، اور میرا تو دوسروں سے میرے نسب کا اور میرا کوئی مقابلہ نہیں، اور آپ نے میرے لیے ایسی کیسے بات فرمائی کہ بلال جو ہیں رضی اللہ عنہ، جو کہ ایک عام اس کی نظر میں ایک عام صحابی، ان کا جیسا مقام میرا. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا بلال حبشی تو غلاموں میں سے تھے اور بلیک بھی تھے، تو ان کی اس کی نظر میں کوئی نہیں تھی ویلیو. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ اس قسم کے اس کی مینٹیلٹی اور اس طرح کی اس کی سوچ تھی. تو پہلی بات تو اس لیے ہمیں بات کلیئر ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ اس کا مال اس نے کمایا وہ اس کے کچھ کام نہ آیا. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہاں کمائی سے مراد دو طرح کی کمائی ہے. ایک تو جو کچھ اس نے اپنا مال کمایا اور وہ بھی اس کے کوئی کام نہ آیا، یعنی مراد یہ ہے کہ جب اللہ کا غضب اس کے اوپر بھڑکا ہے اور اللہ جب کس سے ناراض ہو جائے تو اس کے مال میں دنیا میں بھی کیا برکت رہے گی، اور اگر ہم آخرت کے حوالے سے دیکھیں تو بھی اس کے مال کیا کام آنے والا ہے وہاں پہ جب وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو یہ کون سا اس کا پیسہ اس کے کام آنے والا ہے. دوسرے کچھ مفسرین نے یہاں کمائی سے مراد اولاد بھی لی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اولاد بھی انسان کی کمائی ہوتی ہے، جس کو کہ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیچھے یا تو اولاد صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا پھر گناہ جاریہ کے طور پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو یہ بھی یہاں پر مراد ہے کہ اس کی اپنی جو اولاد تھی، اس کی جو اپنی کمائی تھی وہ بھی اس کے کام نہیں آئی، جس کا کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی اینڈ میں اس کا رزلٹ کیا ہوا، کیوں یہ بات کہی گئی ہے نا کہ اولاد کا اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کے پاس مال کی کوئی کمی تھی. بڑا مال اس کے پاس تھا، بڑی اولاد بھی بہت زیادہ تھی، اور اس زمانے میں آج تو ہم زیادہ بچوں کو کوئی خاص خوش قسمتی کی نشانی نہیں سمجھتے اور کچھ پسند بھی نہیں کرتے، لیکن پہلے کے عرب دور میں جتنی زیادہ اولاد ہوتی تھی تو اتنی بڑی بات سمجھی جاتی تھی، بہت بڑا رتبہ ہوتا تھا، بڑی ویلیو کی بات تھی نا یہ. تو اولاد بھی اس کو خوب ملی، مگر جو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو مال تھا یہ اولاد تھی اور اس کا غرور تھا اور فخر تھا، یہ سب اس کے لیے خود ہی وبال بن گیا. اس کے بعد پھر آگے جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ ضرور وہ 16 زن آگ میں ڈالا جائے گا. یہاں پہ یہی مراد ہے کہ اب اس کا انجام بتایا کہ دنیا میں تو جو ہوا، آخرت میں جو اس کا انجام ہوگا وہ کیا ہوگا، 16 زن یعنی بھڑکتی ہوئی آگ.
یہ اس کا بیسکلی جو ہے ٹھکانہ ہے. جیسے دنیا میں تو اس کے جو لہب کا مطلب ہی میں نے ابھی آپ کو بتایا نا, چمکتا ہوا شعلے کی طرح کا نکلتا ہوا, اور اس کا رنگ بھی بڑا سفید اور لال تھا, سرخ سفید تھا. تو دنیا میں تو جیسے اس کے اس طرح کا کمپلیکشن تھا, تو یہی چیز کا حوالہ دے کے بتایا کہ آگ کے شعلے اسی طرح اس پر سے نکلیں گے اور یہ اس کا انجام ہوگا, اور جس سے کہ پتہ چلے گا واقعی یہ ابو لہب کہلانے کے قابل تھا. اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا میں جو آپ کو بھی بتا رہی تھی یہیں پر ہم اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اس کی کمائی جو ہے وہ اس کی اولاد کی شکل میں کوئی کام نہ آئی, تو اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا یہ کہ یہ جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بد دعا دی گئی, تو بدر کے چند روز کے بعد ہی اس نے جب اس قسم کی باتیں نکالی تھی زبان سے, تو عدسیہ اس زمانے میں ایک بیماری کہلاتی تھی. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ طاعون, جو پلیگ آپ نے سنا ہے نا نام, پلیگ میں ایک گلٹی سی نکلتی تھی, پلیگ کی بیماری کی طرح کی بیماری تھی, اور اس میں گلٹی سی ہو جاتی تھی, اور جس سے اس کی موت واقع ہو گئی. 3 دن تک اس کی لاش ایسے ہی گھر میں پڑی رہی, اور اتنا زیادہ اس میں سے اسمیل آنے لگی اور اتنی زیادہ گندی بدبو نکلنے لگی کہ بالآخر اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور ایک شرم کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی اسمیل اس کی باڈی میں سے آ رہی تھی کہ اس کے جسم پر دور سے ہی پتھر اور مٹی ڈال کر اور اس کو وہیں پہ اناوے ڈال دیا. یعنی دفن بھی کیا کیا, اس کے پتھر مار مار کے دور سے اور مٹی اوپر سے پھینک پھینک کے ڈال دی, یعنی اس کے کوئی قریب بھی آنے کا روادار نہ تھا. اور یہ کون تھا؟ اس کی اولاد. تو یہی میں نے آپ کو ابھی جو بات بتائی تھی نا کہ نہ اولاد اس کے کوئی کام آئی نہ کمائی, اتنا پیسہ تھا, سب تھا, ایک اس کو پراپر قبر بھی جس کو کہتے ہیں نصیب نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر اگلی جو بات یہاں آ رہی ہے وہ یہ کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی, لگائی بچائی کرنے والی, اور اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی. اب یہاں پہ اس کی بیوی کا بھی ذکر جو ہے وہ ضروری ہے اس سورے کے حوالے سے, اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام دشمن تھا, تو اس میں اس کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا, اور ساتھ ساتھ وہ ان میں ایکٹیو رہی. ابو سفیان کی یہ بیٹی تھی, اور اس کا نام کچھ احادیث میں اور روایات میں اروا آتا ہے, یہ اس کا نام تھا. اور ام جمیل کا اولدو کوئی بیٹا نہیں تھا, لیکن یہ ام جمیل کہلاتی تھی. نام اس کا آپ کو ملے گا یہ تفاسیر کی کتاب وغیرہ میں. بہت ہی مالدار گھرانے سے تھی, اور اپنے کوئی اولاد کی وجہ سے نہیں کہلاتی تھی, بلکہ یہ خوبصورت بہت زیادہ تھی, اور بہت ہی پڑھی لکھی, شعر وغیرہ کہتی تھی, اور بہت ہی جو اس کی فطرت میں بخل بہت تھا, بہت زیادہ کنجوس تھی. تو اس کا کام یہ تھا کہ جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی, تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے آنے جانے والوں کو خوب تکلیف پہنچے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنی زیادہ یعنی جو بیوی بھی اس کی اتنی بدبخت ہے کہ یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم میں داخل, آگ میں داخل کی جائے گی. اور ایک تو جو ہما لت الحطب کا ورڈ آ رہا ہے نا, تو اس کے 2 معنی ہیں. پہلا معنی تو یہ ہے کہ سوختہ لکڑیاں کی اٹھانے والی, سوختہ کا مطلب ہوتا ہے جلی ہوئی لکڑیاں اٹھانے والی, اور دوسرا معنی ہے آگ لگانے والی. تو اس سے پہلا معنی جو ہے تو اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے نا حطب, یہ استعمال کیا جاتا ہے چغل خوری کے لیے. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا, پیٹ پیچھے جو ہے نا ادھر کی ادھر لگانا, جیسے نہیں کہتے جو ورڈ استعمال کرتے ہیں, لگائی بجائی کرنا. تو آپ اگر دیکھیں نا تو چغل خور کا بھی عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی باتوں سے خاندانوں میں اور افراد کے درمیان ایک طرح سے دشمنی کی آگ بھڑکاتا ہے. تو بیسکلی اس کا بھی یہی کام تھا. یہ یہی کیا کرتی تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایذا رسانی کے لیے چغل خوری کا کام کرتی تھی, اور عرب میں گھر گھر میں جا کر اور وہاں پہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتی تھی, اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ دشمنی کی آگ جو ہے وہ بھڑکاتی تھی. تو جو ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے نا, تو وہ یہ نا لگائی بجھائی, یہ مطلب ہے یہاں پر نا اس سے. اس کے بعد پھر ایک اور کچھ علماء کے نزدیک یہ بات فیوچر کی بھی ہو رہی ہے, اور وہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح یہ سپورٹو بنی رہی اپنے شوہر کی دنیا میں, تو آخرت میں کیا ہوگا کہ یہ جہنم کے درختوں میں سے زقوم کی لکڑی لے کر آئے گی, اور اپنے ہی شوہر کے اوپر عذاب جو اس کو دیا جا رہا ہوگا اسی میں اور لکڑیاں ڈال دے گی تاکہ اور زیادہ آگ بھڑکے. تو یہ بھی کیونکہ یہ بات بتائی جا رہی ہے نا کہ لگائی بچائی کرنے والی,
تو وہ اس دن کے لیے بھی کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ آخرت میں بھی یہ اپنے ہی شوہر کے عذاب کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گی. جیسے یہ بات ہے نا کہ دنیا میں جیسا جو انسان کرے گا وہاں جا کے بھی وہی اس کی فطرت ہوگی نا, بدلے گی تو نہیں انسان کی فطرت. دوسری بات یہ کہ چغل خوری کرنا گناہ کبیرہ ہے, یعنی کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا, ایک شخص سے دوسرے کی برائی کرنا جس سے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے. غیبت اور چغل خوری کا فرق یہ ہے کہ غیبت ایک رینڈم انداز سے آپ کسی کی بھی برائی کسی سے کرتے ہیں, لیکن چغل خوری ایسی غیبت ہے یا ایسی برائی ہے کہ جس میں کہ دو لوگوں کے درمیان لڑائی واقع ہو جاتی. تو اس لیے یہ اس کا گناہ جو ہے وہ اور زیادہ شدید تر ہے. ویسے تو دونوں ہی کبیرہ گناہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث صحیح ہے جس میں آتا ہے کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا. اور اس کا ریزن بھی سمجھ میں آنے والا ہے کہ دیکھیے جنت ہے ایک پرامن مقام, ایک خوبصورت مقام, ایک چین و سکون کا مقام. تو وہاں پہ اگر اس قسم کے لوگ چلے جائیں جو کہ آپس میں لڑائیاں اور لگائی بجھائی کریں اور دلوں کو توڑیں اور ہرٹ کریں تو وہ جنت نہیں رہے گی نا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نمبر 1 ناحق خون بہانے والا, نمبر 2 چغل خوری کرنے والا, اور نمبر 3 وہ تاجر جو کہ سود کا کاروبار کرتا ہے. اچھا, اب اگلی بات پہ آ جاتے ہیں ہم. اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے بارے میں 2 ہمیں روایات ملتی ہیں. پہلی تو بات یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ جو مونجھ ہے نا اس سے مراد ہے کھجور کی چھال کی رسی. تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ام جمیل جو ہے وہ اپنی گردن میں ایک بہت ہی قیمتی ہار پہنا کرتی تھی. امیر تھی نا, بہت امیر گھر سے تعلق رکھتی تھی, اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم, جو کہ یہ دیویاں تھیں, کہ میں اس ہار کو بیچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں لگاؤں گی. تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اسی طرح ایک دن یہ جنگل سے لکڑیاں لے کر آ رہی تھی, تو اس نے رسی جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈال لیا کرتی تھی, یہی کھجور کی چھال کی رسی. تو ہوا یہ کہ یہ رسی ہی اس کی ہلاکت کا باعث بنی, اور جب یہ راستے میں چل کر آ رہی تھی کہیں یہ بیٹھی تو وہیں گر کر اس کا جو گلے میں رسی تھی وہ ایک طرح سے پھندا بن گئی اس کے, اور وہیں پہ اس کی موت واقع ہو گئی اسی جگہ پہ. اور اس کے بارے میں جو اور بھی ہمیں جو روایات ملتی ہیں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہاں بلکہ اس کی گردن میں مونچھ کی رسی کب ہوگی, یعنی یہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کچھ روایات کے حوالے سے کہ جہنم میں جب یہ ڈالی جائے گی, ٹھکانہ تو اس کا جہنم ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے, تو وہاں پہ آہنی تار کیا ہوتے ہیں, وائرز, تو وائرز کا مضبوط بٹا ہوا توق جو ہے وہ گلے میں اس کے ڈالا جائے گا. جیسے یہ ہار پہنا کرتی تھی دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں استعمال کرنے کے لیے, تو وہاں پر یہ توق جو ہے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا, اور یہ جہنم کا ایک بہت بڑا اس کے لیے عذاب ہوگا. تو یہ ہے وہ انجام ان لوگوں کا جو کہ رشتہ دار ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام پر پہنچیں گے. تو آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ کسی کا نسب اور کسی کا ایک طرح سے رتبہ دنیا میں بڑا ہونا تو کسی کو نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہے. یا مثال کے طور پہ مزاروں میں جا کے اولیاء وغیرہ کے ساتھ سوچنا کہ ہم ان کے مزاروں میں جاتے ہیں یا ان کا دامن تھام کر ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں گے, تو یہ دلیل تو ہمیں اس سورہ سے تو بالکل بھی سامنے ہمیں نہیں ملتی ہے کہ ان کا تو اتنا کلوز تعلق ہونے کے باوجود, اتنا قربت ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجئے, یعنی رشتے کے حساب سے میں قربت کہہ رہی ہوں, تو ان کا دونوں کا انجام کیا ہوا. اور یہی بات اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تو آج ان کا نام جو ہے وہ بڑے بڑے صحابہ کرام یا خلفائے راشدین وغیرہ یا اسلام کے سپورٹرز میں بھی ہو سکتا تھا. تو آج یہ ہم بھی اپنی زندگی کا تعین اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ ہم چاہیں تو آج سے ہی, پہلے آج سے یا جب سے بھی ہمارا کوئی دین سے تعلق ہے تو ہم یہ دیکھیں اور چیک کریں اپنے آپ کو کہ ہم اس دین اسلام کو ہم اپنا نام جو ہے وہ گرانے والوں میں لکھ کر جا رہے ہیں یا اس کو سپورٹ کرنے میں یا اٹھانے والوں میں لکھ کر جا رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ ہمیں اپنے سے کرنے کی ضرورت ہے. یا ہم خود بذات خود یا تو صدقہ جاریہ ہیں یا گناہ جاریہ ہیں, اور ہماری اولاد بھی پیچھے یا تو ہم گناہ جاریہ اللہ نہ کرے چھوڑ رہے ہیں اور یا پھر صدقہ جاریہ چھوڑ